محسن نقوی کہتے ہیں ماؤں کے دودھ سے پیا ہے یا ماؤں کے دودھ سے پیا ہے یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد۔ محسن میری لہج میں وہ منظر عجیب تھا، محسن میری لہج میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ تو میں کہتی ہوں کہ جو علی سے بغض رکھتے ہیں، علی سے کینہ رکھتے ہیں، تو بھائی مخلصانہ مشورہ ہے کہ خدا قبر میں نہ جائیے گا کہ وہاں پر بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب آ جاتے ہیں۔ بھائی جتنا بھی کینہ رکھ لو، پروردگار کہتا ہے علی دیکھ میں تیرے چرچے کیسے دنیا والوں سے کرواتا ہوں کہ بلاؤں گا اپنے گھر میں اور طواف کرواؤں گا تیری ولادت گاہ۔ کہ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ پیدا کیا علی کو اپنے گھر میں اور پیدا کر کے بتا دیا کہ یہ وہ ہے کہ جو وسیع رسول ہے، یہ وہ ہے کہ جو کل کا مددگار ہے۔ بے شک یا اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ مگر آئے گا مدد کرنے کل کا مشکل کشا۔ علی تو وہ ہے جو جبریل امین کو سکھا رہے ہیں، خدا کو پہچانوا رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا کو پہچاننا ہے۔ ایک مرتبہ کتاب روح حیات میں ملتا ہے کہ جبریل امین رسول کائنات کے پاس ہے یا کہ کہتی ہیں رسول اللہ میری عمر کا اندازہ لگائیے کہ ایک تارا ہے جو 120,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس تارے کو نور کو 120,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ اب عمر کا اندازہ لگائیے گا جبریل کا خلقت ہوئی ہے جبریل کی، اور مولا کائنات کی عمر کتنی ہے؟ فقط 18 برس کی مولا کائنات کی عمر ہے۔ کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میں وہی لے کر آتا ہوں اور واپس جاتا ہوں تو علی عذرائے مذاق مجھے کچھ جملے کہہ دیتے ہیں کہ علی کی عمر بہت کم ہے مجھ سے۔ اب رسول مسکرا کے کہتے ہیں جبریل جاؤ جا کے خود علی سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ علی کے قریب چلے، پوچھا کہ یا علی آپ کو دیر نہیں دیتا، آپ 18 برس کے ہیں، میری عمر اتنی ہے، میں اتنا عمر دراز ہوں آپ سے، آپ مجھ سے اس طریقے سے مذاق کرتے ہیں۔ تو مولا مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ جبریل تو مجھ سے عمر میں بہت پرے ہوگا۔ ہاں میں آپ سے عمر میں بہت پرے ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت تمہاری خلقت ہوئی تھی اس وقت کیا تھا؟ اب علی جو ہے وہ جبریل سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ جس وقت تمہاری خلقت ہوئی تھی اس وقت کیا تھا؟ کہا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، سناٹا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ایسا ہوا کہ اس تاریکی میں اس سناٹے میں مجھے ایک آواز آئی کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا کہ میں ہوں اور تو ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا اسی طرح سے وہ آواز آتی چلی گئی اور میں یہی جواب دیتا چلا کہ تو ہے، میں ہوں۔ اب مولا فرماتے ہیں تو میں کے بعد کیا ہوا؟ تو اب جبریل فرماتے ہیں کہ اچانک ایک خوب روح حسین نوجوان مجھے نظر آیا اور وہ نوجوان آ کے مجھے کہتا ہے کہ ارے تو کیا جواب دے رہا ہے کہ تیرا پروردگار تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے اور تو کیا جواب دے رہا ہے۔ اب اگر یہ ندا آئے کہ میں کون ہوں تو جواب دے دے گا کہ تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ تو یہ ہے علی کے جو خدا کو پہچانوا۔ لیکن دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، مقام تفکر ہے، فکر کی بات ہے کہ ہم بہت ساری مجالس میں شرکت کرتے ہیں، مولا کے فضائل سنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنا تزکیہ نفس کیا، ذات کا محاسبہ کیا کہ ہم جس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہیں اس کی روحانیت کا کیا عالم ہے اور ہم کن خراب اعمال کے ساتھ آ کے فرش اعظم پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب پورا دن گزر جاتا ہے نا تو پورا دن گزرنے کے بعد جب آپ بستر پہ جاتے ہیں لیٹتے ہیں وہ وقت ایسا سکون کا وقت ہوتا ہے کہ انسان پورے دن کے متعلق سوچ سکتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا۔ تو اپنا طریقہ بنائیے کہ جب آپ بستر پہ جایا کریں تو رات کو ضرور سوچا کریں کہ پورے دن میں ہم سے کتنے گناہ سرزد اور پورے دن میں ہم نے کتنی نیک اعمال انجام دیے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ سے 10 گناہ کیے ہوں، آہستہ آہستہ کر کے ان کی تعداد میں کمی لاتے چلے جائیں۔ اسی لیے پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے لگ گئے؟ یقین کیجیے کہ اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کلام مجید کو بھی کی تلاوت کو بھی ترک کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز بن جائیں گے، انجینئرز بن جائیں گے، لیکن جب آپ ان سے سوال کریں گے تو کہیں گے جی ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے اور یہ بچوں کی بھی غلطی نہیں ہے، یہ والدین کی غلطی ہے کہ وہ کیوں کر دنیاوی تعلیم دینے کے تو دے دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم کا جب وقت آتا ہے تو اپنے بچوں کو وہ دینی تعلیم نہیں دے پاتے اور آخر میں وہ بچے بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں قرآن نہیں پڑھا لیکن قرآن کے سائے میں ان کی رخصتی ضرور ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامنے ہے ہم سب کے کہ دیکھیں اللہ کا بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو سلمان تلاوت کلام مجید کو کبھی ترک نہ کرنا، اس لیے کہ تلاوت کلام مجید گناہوں کا کفارہ ہے۔
اور ہم آپ اور دنیا کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، جب مرے تو اتنے پاک و پاکیزہ ہو کے مرے کہ جنت ہمیں مل جائے، قرب محمد آل محمد ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کا حبیب بہترین طریقہ بتا رہا ہے کہ تلاوت کلام مجید کرو۔ امام حسین مظلوم علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک آیت قرآن کو کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے، یہاں کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے، دیکھیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، اسی طرح اگر کھڑے ہو کر ایک آیت قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر روز کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب پروردگار آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور امام حسین مظلوم فرماتے ہیں اگر ایک آیت قرآنی کو آپ کان لگا کے سنتے ہیں، دیکھ کے نہیں پڑھتے، فقط کان لگا کے سنتے ہیں، تو ہر خود کے بدلے ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں پروردگار لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو امام حسین مظلوم فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار عمل قلیل پر اجر کثیر عطا کرنے والا ہے، جتنا پڑھا ہے، جتنا جانتے ہو اتنا ہی پڑھو کہ وہ پروردگار تمہیں عمل قلیل پہ اجر کثیر عطا کرتا چلا جائے۔ تو یقین کیجیے کہ ہر فرض سے بے شک فضائل سنیں اور بہت خوشی ہوتی ہے فضائل سن کے اپنے مولا کے، لیکن جب کسی بھی فرض سے آپ جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات چاہے اپنے ساتھ لے کے جائیں، مگر اپنے دامن میں سمیٹ کے ضرور لے کے جایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس پہ عمل کریں۔ عادت ڈالیں آج سے کہ دیکھیں بہت سے بدنصیب ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں قرآن تو موجود ہے کہ نعوذ باللہ میں کہتی ہوں کہ قرآن کو ذریعہ امان بنا لیا گیا ہے کہ بہترین پاک و پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کے خوبصورت سجدان سی کے اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے تو اس کے امان میں آ جائیں گے۔ تو یہ خالی ذریعہ امان نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہم اپنے فرقے کی بات کریں گے، یقین کریں کہ میں دیکھتی ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں بہانے بنا دی کہ نہیں ہم تو ناپاک ہیں، ہم تو حالت نجاست میں، ہم نہیں پڑھیں گے قرآن۔ کہ ہمارے لوگ اس طرح سے مطلب قرآن کو اوائڈ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، جبکہ ہمیں تو زیادہ تلاوت کلام مجید کرنی چاہیے کہ ہمارا مولا حسین کا سر جو ہے تلاوت کلام مجید کر رہا، ہمیں تو زیادہ قرآن کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن ہم کس طرح سے قرآن کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آج سے یہ تہیا کر لیجیے کہ دیکھیں سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہوگی کہ جب اگلا محرم آئے تو اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں کہ پچھلے سال میرے اندر یہ چیز نہیں تھی، اس سال یہ چیز میرے اندر انکلوڈ ہو گئی ہے، آ گئی ہے، تو عادت ڈال لیں، چاہے ایک آیت قرآن پڑھیں، کلام مجید کو کھولیں، ایک آیت پڑھیں، اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ بھائی ایک آیت قرآن پڑھو مگر ضرور پڑھو، اور پڑھ کے آپ یقین کریں خود آپ دیکھیں گی کہ کس طرح سے آپ کے کام بنتے چلے جائیں۔ رسول اللہ گرامی اتنا وقت نہیں ہے کہ مزید کچھ پڑھا جا سکے، کیا بیان اعضاء کا اختتام ہے، اور آج آپ سب کے سامنے 5 ربیع الاول آ گئے، اور آج ربیع الاول کو سو پڑھا دیا جاتا، اسی لیے کہتی ہوں کہ ہر فرشتہ ذہن سے ان کو آخری فرشتہ سمجھ کے گریا جائے۔ یقین کریں کہ جو ثانیہ پشاور وہ ٹی وی میں نظر آیا کہ ایک بچی کہتی ہے کہ جب وہ ہماری کلاس میں آئے اور آ کے فائرنگ کرنے کے غرض سے وہ آئے ہیں تو ہماری ٹیچر نے کہا کہ جس وقت فائرنگ ہو تم سب زمین پہ لیٹ جاؤ۔ تو بچی کہتی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کی ہم سب زمین پہ لیٹ گئے، لیکن ایک میری سہیلی دوڑتی ہوئی کلاس سے باہر نکلی، ہم نے اس سے پوچھا کہ تم باہر کیوں جا رہی ہو، تو وہ 9 سال کی بچی، اس کی فکر دیکھیے، اس کا تفکر دیکھیے کہ وہ بچی کہتی ہے کہ نہیں برابر والی کلاس میں میرا بھائی ہے، مجھے اپنے بھائی کو بچانا ہے، پہلے میں اپنے بھائی کو بچاؤں گی۔ تو بھائی کی محبت سے وہ بچی باہر نکلی، نہ بہن بچ سکی اور نہ بھائی بچ سکا۔ اب کربلا میں دیکھیں حسین اور زینب کی محبت کو کہ کس طرح سے حسین نے قیادت زینب کو دی ہے کہ جب حسین زینب کو کہنے میں لے کے گئے ہیں تو پہلے حسین آگے پھر زینب پیچھے تھی، لیکن جب کچھ دیر کے بعد پہنچائی پڑتی ہے تو زینب آگے تھی، حسین پیچھے